بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو، ہاں ہلو، ہاں بھائی تسلیم وہابی کیا حال ہیں؟ کون؟ محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں، بھول گئے مجھے؟ کون رضا قادری؟ جو 2 مرتبہ تمہاری دھلائی کر چکا ہوں، اپنے اکابروں کو کفر کے اور شرک کے گھاٹ مجھ سے اتار گیا ہوں، وہی بول رہا ہوں میں۔ اچھا، ایسا آپ کو لگ رہا ہے کیا؟ ہے؟ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کیا؟ کیسا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ہماری بھلائی ہوئی تھی تمہارے سے؟ ہاں وہ تو ریکارڈنگ پڑی ہیں، چینل پہ پڑی ہیں، تم نے سنی نہیں ہے کیا؟ اچھا ایسا ہے کیا؟ ہوں، لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے تمہیں نہیں لگے گا، تم اتنے بڑے بے حیا بے غیرت ہو، اتنے بڑے بے شرم ہو تم کہ کتنے ذلیل ہوتے رہو گے، مگر پھر بھی تمہیں شرم کا پتہ نہیں۔ لیکن نہیں، مجھے یاد بھی نہیں کون آیا کیسے آیا۔ تمہیں تو یاد رہتی نہیں ہے، تم جیسا جھوٹا مکار شیطان تو میں نے آدمی بھی نہیں دیکھا۔ اب تم مجھے بات بتلاؤ، تم جو کل پوچھ رہے تھے گروپ کے اندر، سنو، ارے میں جانتا ہوں تمہارے کتنے بڑے علوما ہو تم، میں جانتا ہوں۔ تم یہ بتلاؤ کل پوچھ رہے تھے گروپ کے اندر، پہلے میری بات سنو، گروپ کے اندر یہ پوچھ رہے تھے کہ وہابی کیوں کہتے ہو؟ ارے جاننا چاہ رہے ہو وہابی کیوں کہتے ہیں ہم تمہیں؟ جس کو اپنا ارے بے وقوف عالمی اجل الکائنات، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو اسے نہیں تھی اشرف علی تھانوی کو، اس نے دعا بتائی تھی کہ مقام ٹھرک پررک ٹھرک ذرہ کیا بتایا تھا اسے نہیں تھی معلوم، ہمیں تو معلوم ہے، ہم تو اسلامی دعائیں جانتے ہیں، لیکن تمہارے تھانوی کو معلوم نہیں تھی، بھاگے گا تھا۔ تو نے کہا تھا کہ وہابی بولا تھا نا، وہابی۔ ہاں تو وہابی کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ کسے کہتے ہیں وہابی؟ تم کیا مانتے ہو وہابی کو؟ بھائی تو بتائے گا نا کہ وہابی کسے کہتے ہیں۔ بدتمیز سے بات کرو گے، یہ سکھایا جاتا تمہیں؟ تو نے کہا کہ دیکھو، تو نے وہابی خطاب کر کے کہا ہے نا، وہ پکارا مجھے سلام کر کے نہیں بلکہ وہابی کہہ کے پکارا، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں وہابی کسے کہتے ہیں بھائی؟ تو میں اب جواب دوں، بڑبڑ مت کرنا بیچ میں۔ میں سلام کرتا ہوں مسلمان کو، میں تمہیں مسلمان نہیں مانتا، وہابی میں تمہیں مانتا ہوں، تم وہابی ہو۔ اچھا، اب تم بتاؤ تم وہابی کو کیا مانتے ہو؟ وہابی کیا چیز ہے؟ یہ وہابی کیا چیز ہوتا ہے؟ وہابی اسے کہا جاتا ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کو اپنا پیشوا مانتا ہے، اسے وہابی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو مطلب اچھا، وہابی وہ کیسا تھا آدمی، کیا تھا، مطلب کیا کرتا تھا جو اتنا خراب سمجھتے ہو وہابی؟ تم کیا مانتے ہو اسے؟ ہمیں نہیں معلوم بھائی وہابی کون تھا اور کیا نہیں۔ تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، جب کسی کے لقب سے کوئی پکارتا ہے نا تو اس کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ تو تمہیں یہ لقب اچھا نہیں لگتا وہابی کا؟ نہیں بھائی، مجھے لگنا نہ، مجھے پتا ہی نہیں کہ وہابی کیوں کہتے ہو تم، تو مجھے بتائے گا نا کہ وہابی مطلب دیوبندیوں کو، سنو، دیوبندیوں کو وہابی کیوں کہتے ہو، ہے نا؟ کہتے نہیں ہیں، پوچھ رہا ہوں نا کہ دیوبندی وہابی ہیں، دیوبندی وہابی ہیں، خود اقرار ہے دیوبندیوں کا۔ تو وہابی کیوں کہتے ہو یہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، اب میں تم سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں تسلیم صاحب، تم اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہو، تمہیں شرم غیرت کا پتہ نہیں ہے، جانتے کچھ نہیں ہو، آتا نہ جاتا اور چناؤ نشان چھاتا بناتے ہو۔ میں بتا رہا ہوں، ارے بتا رہا ہوں، اب سنو تو جبھی تو بتاؤں گا۔ وہابی بتا کسے کہتے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو اپنے آپ کو وہابی کہے اس پر حکم کیا لگے گا؟ بھائی وہی بات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہابی کیوں کہتے ہو تم دیوبندی کو، وہ تو بتا۔ سنو میں بتاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تمہاری فتاوی رشیدیہ، جو تمہارے لکھنے والے ہیں قطب عالم رشید احمد گنگوہی۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مذہب، سوال عبد الوہاب نجدی کیسے شخص تھے، سمجھے نہیں؟ تو یہ جواب دے رہے ہیں صاحب تمہارے جواب، محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا، سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے روکتا تھا، مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی، واللہ تعالی عالم۔ یہ اچھا ماننے ہیں اسے وہابی کو۔ اچھا، ہاں، تو تب تم بتاؤ تمہیں کس بات سے اعتراض ہے؟ دوسری جگہ ان سے مطلب آپ کیا چاہ رہے ہو کہ مطلب جو مولانا عبد الوہاب صاحب، یا کیا پتا مولانا عبد الوہاب صاحب تم جانتے ہی نہیں، جب تم مولانا عبد الوہاب کیوں کہہ رہے ہو انہیں، تم جانتے ہی نہیں تو؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں مولانا تھے وہ کچھ بھی نہ تھا، وہ جہنمی تھا، لیکن تھے اچھے، جہنمی تھا، کافر تھا، مردود تھا، شیطان تھا۔ لیکن ابھی تو بتا رہا تھا کہ وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ بدعت سے چھوٹتا تھا۔ تمہارا مولوی کہہ رہا ہے، تمہارے مولوی کہہ رہے ہیں، تمہارے قطب عالم جنہیں تم قطب عالم کہتے ہو رشید احمد گنگوہی۔ اچھا، تو ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو کچھ گھر کی خبر ہے؟ مطلب یہ
हमारे मौलवी साहब कह रहे कि बड़े अच्छे थे, लेकिन तुम कहते हो बहुत बुरे थे। क्यों कहते हो बहुत बुरे? जब उनको तुम क्या मानते हो? तुम अपने मौलवी को मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम्हारे मौलवी अरे यार तुम गड़बड़ तो करते हो, पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में बोलते हो। बिदअत से तो अल्लाह के नबी को नफरत थी भाई, अल्लाह के नबी को नफरत थी। सुनो मैं बताऊं तुम। इस पे तो तुम धुल चुके हो पीछे मुझसे, पीछे धुल चुके हो तुम उस पे। इस पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, इस पे धो चुका हूँ मैं तुम्हें। इसमें दूसरी जगह सवाल हुआ इनसे, वहाबी कौन लोग हैं? अरे सुनो जरा, इनसे दूसरी जगह इसी किताब में सवाल हुआ कि वहाबी कौन लोग हैं और अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था और कौन मजहब था और वो कैसा शख्स था और अहले नजद के अकायद में और सुन्नी हनफियों के अकायद में क्या फर्क है। इनसे पूछा गया तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोही से, जिन्हें तुम कहते हो कुतुब आलम। तो इन्होंने जवाब दिया इसमें, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुख्तदियों को वहाबी कहते हैं। समझे नहीं? उनके अकायद उम्दा थे और उनका मजहब हम्बली था, अलबत्ता उनके मिजाज में शिद्दत थी, मगर वो और उनके मुक्तदी अच्छे हैं, मगर हाँ जो हद से बढ़ गए उनमें फसाद आ गया और अकायद सबके मुत्तहिद हैं, आमाल में फर्क है, हनफी शाफई मालिकी हम्बली का है, बस सिर्फ ये फर्क है, लेकिन अकायद उम्दा थे उनके। अब तुम क्या मानते हो इन्हें बताओ? तुम्हारे कुतुब आलम तो मानते हैं कि अच्छा आदमी था वो, तुम क्या मानते हो? भाई जब तुम्हें खुद ही बता रहे हो कि वो अच्छे आदमी थे तो हम क्या मानेंगे बताओ? अरे यार मैं तो मानूंगा, तो मैंने तो कह दिया ना, वो काफिर था, जालिम था, मरदूद था, शैतान था। मैं तो मरदूद मानता हूँ उसे, शैतान। तुम्हारे मौलवी अच्छा माने, तुम क्या मानते हो? ऐसा तुम्हारे नजदीक वो काफिर था ना? हाँ। तो हम कैसे समझे कि तुम किस खेत के मूली हो या किस गटर के जो है कीड़े हो? तो हम तुम्हारी बात अब अभी भी सुन लो, अब तुम मेरी बात का यकीन करोगे। अभी तो मुझे बतलाओ, तुमने अभी मुझसे सवाल किया कि तुम हमें वहाबी क्यों कहते हो, उसका भी जवाब दूंगा मैं तुम्हें। अभी तक तो मैं तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे मौलवी जो है अच्छा मानना है उसे, लेकिन मैं उसे मरदूद शैतान मानता हूँ, काफिर मानता हूँ। अब तुम्हारे मौलवी ये मेरे पास, हाँ सुनो, ये मेरे पास किताब है शब्द सवाल। अरे मैं बताता हूँ तुम्हें वहाबी क्यों कहते हैं हम। अरे मैं वहाबी का बता दूंगा, मैं वहाबी क्यों कहते हैं। समझ गया वहाबी क्यों कहते हो, क्यों कहते हैं? मैं समझ गया वहाबी क्यों कहते हो। मैं समझ गया कि जिनको बिदअत से नफरत होती है ना, उसे तुम वहाबी कहते हो। ना, सुनो, उसे नहीं कहते हम, मैं बताऊंगा अभी क्यों कहते हैं। पहले सुन लो, पहले पूरी मोहर लगा दूं मैं, बाद में दलील करूंगा मैं तुम्हें सही करके, क्योंकि ये मेरा वतीरा है कि ये मेरा वतीरा है कि तुम्हारे गले की हड्डी ना मैं तुम्हारे गले में फांसता हूँ सही तरीके से। 2 मरतबा तुम्हें दलील कर चुका हूँ मैं, अब तीसरी मरतबा तुम्हारा नंबर है। देखो सुनो, मेरे हाथ में किताब है अशरफ उस-ज़माने, इसमें तुम्हारे मौलाना अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं। इसी सिलसिले में फरमाया कि एक बार चंद औरतें नियाज दिलाने के लिए, कानपुर का वाक़या बयान कर रहे हैं, दिलाने के लिए जामा मस्जिद में, कि उस वक्त तलबा भी वहीं रहते थे, जलेबियां लाई। तालिब इल्म तो आज़ाद होते ही हैं, लेकर बिला नियाज दिए सब कुछ खा पी गए, क्योंकि बकौल हजरत वाला उन्हें तो नाज था, नियाज क्या देते। इस पर बड़ी बिरहमी फैली, तमाम औरतें अपने मर्दों को बुला लाईं। एक तालिब इल्म ने बड़ी अक्लमंदी की कि फौरन हजरत वाला के पास दौड़कर इत्तला की कि जल्दी चलिए, वहां तो हंगामा बर्पा हो रहा है। चुनाचे हजरत वाला फौरन तशरीफ ले गए और उस वक्त निहायत हसीन तदबीर से हंगामे को फर्द किया। इस तरह के दो चार तालिब इल्मों को थप्पड़ लगाए और खफा हुए कि बिला इज़्न किसी की चीज खा लेना शरन जायज कहाँ है। जब हजरत वाला तालिब इल्म को मानने लगे तो फिर महल्ले वाले खुद ही उनको बचाने लगे और हिमायत करने लगे। फिर हजरत वाला ने जलेबियों की कीमत पूछकर सब खाने वालों से एक एक पैसा लेकर 3 आने जमा करके जलेबियों की कीमत अदा की। उससे सब खुश हो गए और मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो गया। फिर हजरत वाला ने उन लोगों को समझा दिया कि भाई यहाँ वहाबी रहते हैं, यहाँ फातिहा के लिए कुछ मत लाया करो। खुद इकरार किया तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने कि यहाँ वहाबी रहते हैं, यहाँ फातिहा के लिए कुछ मत लाया करो, इसलिए हम तुम्हें वहाबी कहते हैं। अब बोलो। ये तो अच्छी बात नहीं है हजरत, तो इतने बड़े देखो बच्चों ने कुछ गलती की, लेकिन अब उनकी जो चीजें जाहिर हुई तो उसूल का तकाजा भी है, अखलाक का तकाजा भी है कि भाई उनकी वो चीजें लौटा दो। तो वही तो किया, तो इसमें खराब किया बताओ। हाँ तो वहाबी अब इसलिए तो कहते हैं हम तुम्हें, अब तुम ये समझ गए हम वहाबी क्यों कहते हैं। हम बिल्कुल समझ गया कि वहाबी उसे कहते हो जिन्हें बिदअत से नफरत होती है। नहीं, अभी वो बताऊंगा हम किसे कहते हैं, वो तो बताऊंगा मैं भी, पहले पक्का तो कर लूं मैं तुम्हें वहाबी इसलिए कहते हैं कि थानवी खुद इकरार कर रहे हैं तुम्हारे कि हम वहाबी हैं। अब सुनिए, ये मेरे हाथ में किताब है सवाने हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांदेलवी, और ये लिखने वाले हैं तुम्हारे मौलाना सैयद मोहम्मद सानी हसनी। इसमें ये लिख रहे हैं, और हम खुद अपने बारे में भी सफाई से अर्ज करते हैं कि हम बड़े सख्त वहाबी हैं। ये खुद ही करार कर रहे हैं कि हम बड़े सख्त वहाबी हैं, समझे नहीं। और देखो सुनो, तीसरी किताब है मेरे पास मलफूजात हकीमुल उम्मत, इसमें तुम्हारे अशरफ अली थानवी खुद कह रहे हैं
پھر فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس 10,000 روپے ہوں سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جاویں. یعنی سب کو وہابی بنا رہے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس اگر 10,000 روپے ہوتے نا تو یہ سب کی تنخواہ کرتے اور سب پوری امت کو جو ہے یہ وہابی بناتے. تو ہم تمہیں اس لیے وہابی کہتے ہیں ہم. اب تم نے مان لیا کہ تم وہابی ہو. اگر اس کے اندر اچھی صفت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی وہابی بننا چاہیے بھائی. اب بتاتے ہوئے نا وہ متقی پرہیزگار تھے، اب وہ بڑے عالم بتا رہے تو ظاہر سی بات ہے بڑے عالم کی بات ماننی چاہیے. تم کس قدر کی پجاری ہو؟ آج تمہیں مل گئی بات کہ تم وہابی ہو. اچھی بات ہے بھائی، اب اس کی تعریف کر رہے ہو. ایسے تم بتاؤ کسی بریلوی کو بتا دو کہ جو اچھے اخلاق والے ہوں، جو اچھے عادت والے ہوں، جس کے اندر بدعت نہیں ہوتا ہوں، تو اس کے بھی مانیں گے بھائی. تو اب تم نے یہ مان لیا کہ تم وہابی. ہم تمہیں وہابی کیوں کہتے ہیں؟ ارے سن تو لو یار. تسلیم آ رہی تسلیم سنو وہابی کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ دو کہ بھائی آپ جو ہے نا وہابی کے بدلے آپ کوئی جو ہے نا کیا بولتے اس کو کوئی کتابی ہو، کوئی لبابی ہو، یعنی کوئی شبابی ہو، کچھ بھی کہہ دو، اگر وہ اچھی صفت والے ہم شبابی بھی ہیں، لبابی بھی ہیں. اب تو تمہیں صفت معلوم ہو گئی، اب تو تم وہابی ہو. اب تو مان گئے ہم جو تمہیں وہابی کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارے اگر آپ نے اگر جو ہے بڑے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہابی اسے کہتے ہیں، اور وہاب وہ تھے جو تقویٰ و پرہیزگار تھے، متقی پرہیزگار تھے، اور بدعت سے نفرت تھی. ہمیں بھی نفرت ہے بھائی. ہمیں وہابی کو ایک بار نہیں 1000 مرتبہ. دیکھیے سامعین حضرات، تسلیم وہابی نے یہ تسلیم کر لیا کہ تسلیم وہابی جو ہے وہابی ہے. ٹھیک ہے، تسلیم کر لیا. اب سنیے. ہاں بالکل تسلیم وہابی. اب سنو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تمہارے عقیدے کی، جسے کتاب کہتے ہو المحند علی المفند. سمجھے نہیں؟ اس میں تمہارے 12واں سوال ہے. تمہارے 12واں سوال جو تم نے یہ مطلب لکھی ہے نا، خود اپنی طرف سے گڑی ہے. اس میں 12واں سوال لکھا ہے اس میں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو، اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کیا اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ ان سے پوچھا گیا. تمہارے وہ جو تھے سہارنپوری، کیا نام تھا ان کا، خلیل احمد ریٹوی سہارنپوری. یہ تم نے گڑی تھی نا کتاب اپنے عقیدے کی، اس میں 12واں سوال ہے یہ کہ ابن عبد الوہاب نجدی، جس کی وجہ سے لوگوں تمہیں دیوبندیوں کو وہابی کہا جاتا ہے، اس کی طرف منسوب جو ہوتے ہیں. میں نے ابھی تمہیں پہلے بتا دیا سب کہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کو بڑبڑ مت بولو بیچ میں. جو ابن عبد الوہاب نجدی کو اپنا پیشوا ہے، سنو، جو ابن عبد الوہاب نجدی کو بڑبڑ مت کرو تسلیم، اب بڑبڑ مت کرو. اب ابن عبد الوہاب نجدی کو اپنا پیشوا مانتا ہے، اسے وہابی کہا جاتا ہے. تم نے یہ تسلیم کر لیا. اب اس میں یہ جواب دے رہے ہیں ہم. اب سنو، بیچ میں بڑبڑ مت کرو. میں تمہاری سنوں گا. پوچھو، منہ بند کرو. اس میں انہوں نے جواب دیا ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب. سن تو لو وہابی سنو. اب وہابی سن، بڑبڑ مت کر. کافر کی اولاد سن، یہ کہتا ہے اس میں، یہ تیرا اسماعیل، یہ تیرا وہ سہارنپوری کہہ رہا ہے اس میں. سن اب سہارنپوری کی سن. دیکھیے سامنے نظر یہ بڑبڑ کرنے لگا. اب یہ سنے گا نہیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی ضروریت پوری کفر کے گھاٹ اتر رہی ہے، کیونکہ اس کی پوری ضروریت کفر کے گھاٹ اتر رہی ہے. اب سوال تو سن لیا اس نے، اب جواب نہیں سنے گا. یہ سنے تسلیم وہابی جواب سن. اس میں جواب دیا، سن بڑبڑ کی دکان، مردود شیطان سن سکے نہیں. مردود سن، دیکھو مردود بڑبڑ کرنے لگا یہ. اب بڑبڑ کرنے لگا یہ. دیکھو اب اس کا جواب سنیے. دیکھو ان سے سوال ہوا 12واں، اسی کا سوال ہے. وہابی کے تعلق سے ان میں سوال ہوا. اب سنے گا نہیں. دیکھو یہ اس کے دوبر میں شیطان پوری کرنے کا. اب سنے گا نہیں. تسلیم وہابی. ابھی تو نے اقرار کیا کہ میں وہابی ہوں. تو نے اقرار کیا میں وہابی ہوں. دیکھیے سامنے حضرات، اسے یہ معلوم ہے کہ اس کی پوری ضروریت جو ہے وہ کفر کے گھاٹ اتر رہی ہے، کیونکہ ان کی کتاب المحند علی المفند، جسے یہ عقیدے کی اپنی کتاب کہتے ہیں، اس میں 12واں سوال یہی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں، نہ میں نے لکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ میں نے یہ بات لکھی نہیں ہے. کیا بات؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کیا بات؟ ارے کیا بات؟ غلط بات ہے نا. کیا بات؟ کیا کون سی بات؟ ارے کون سی بات؟ ارے کون سی بات؟ تسلیم وہابی کون سی بات؟ کون سی بات تسلیم؟ اور تسلیم بھگوڑے. ارے بھگوڑے کون سی بات؟ ارے کون سی بات؟ کون سی بات جو کسی سن اس کا جواب دوں میں. اس کا جواب دوں میری بات سن بھائی. میں اس کا جواب دوں. اس کا جواب دے رہا ہوں. ارے سن تو لے، اب جواب تو سن لے. بڑبڑ کی دکان، جواب تو سن لے، منہ تو بند کر لے. یہ جو تیرا بھابی کے اوپر سوال ہوا، اس کا جواب سن. اس میں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفریہ ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے.
اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قید بناتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں تمہارے مولوی. سن بابا سن پہلے, اس میں تمہارا مولوی یہ کہہ رہا ہے سہارنپوری خلیل احمد امبیڈ. ابے سن تو لے بڑوئے, بڑوئے سنے گا نہیں اب تو, مرحوم شیطان نہیں سنے گا. اس میں تیرا مولوی کہہ رہا ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے جو صاحب در مختار کا. صاحب در مختار کا موقف کیا ہے ابن عبدالوہاب نجدی کے لیے سن لے میں. اے سن جاہل, صاحب در مختار کا موقف یہ ہے کہ یہ ابن عبدالوہاب نجدی باغی اسلام تھا اور واجب القتل تھا. سن بے, اب سن دے, دوسری کتاب میرے پاس ہی ہے, سن لے, سن سن سن. چڑانے کی خاطر وہابی کی رٹ لگاتے ہیں یہ وہابی. سن 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 شرارت ہے. اب سن لے, بتا رہے ہیں کہ یہ تو شرارت, مطلب شرارت والے لوگ ہیں نا, شریر لوگ ہیں, ان کی زبان سے نکلا وہ وہابی کو چڑھانے کے لیے ہوتا ہے. دیکھو سن, چڑھانے کے لیے نہیں ہے. تو نے بھی اقرار کر لیا کہ میں وہابی ہوں, اور تیرے المحنت المفضل میں لکھا ہوا ہے اسے واجب القتل ہے, اسے لکھا ہوا ہے کہ باغی اسلام تھا. اور تیرے فتوے سے تیرا خلیل, تیرا خشیر احمد گنگوہی, تیرا شبری تھانوی, یہ بھی کفر کے گھاٹ اتر گئے اور تو نے انہیں کافر کر دیا. تو نے بھی خود مانا کہ میں وہابی ہوں. اب سن دوسرا والا اور سن لے, دوسرا والا سن لے. ارے دوسرا والا بھی سن لے رے, ارے دوسرا والا بھی سن لے, ارے دوسرا والا بھی سن لے رے, دوسرا والا بھی سن لے. اب بھاگ بھوڑے, یہ میری کتاب ہے, میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی فریدیہ. ابے سن 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 سن, ابے سن سن, میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی فریدیہ, فتاوی فریدیہ. ابے فتاوی فریدیہ میں کیا لکھ رہے ہیں, یہی لکھ رہے ہیں اس میں, اس نے سوال کیا ان سے. سن لے, تو نے کس سوال کیا, بھاگنا مت. سوال ہے کہ بریلوی ابے سن تو لے, سن تو لے, ارے سن, دیوبند کے فتوے میں کہ احمد ابے سن تو لے. خان ایک فتویٰ نہیں دکھا گا, ایک فتویٰ نہیں دکھا سکتا, ایک فتویٰ نہیں دکھا گا. تسلیم وہاں بھی ایک فتویٰ نہیں دکھا گا. اتنا ذلیل ہوتا ہے تو گرو میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور مجھ سے بھی ذلیل ہوتا ہے. تیسری مرتبہ ذلیل ہو رہا ہے تو دیکھ. اس میں فتویٰ فریدیہ میں سوال ہوا وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے اور اس کے مقلد ہے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. سن لے, اب سن, تو اس میں جواب دے رہی ہے وہابی محمد بن عبدالوہاب نجدی, ابن قیم, ابن تیمیہ وغیرہ کے اتباع متبعین کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ توسل شریف, زیاد القبور کے لیے سفر کرامت, بعد الممات وغیرہ حقائق سے منکر ہیں. یہ لوگ بے ادب, بے ایمان ہیں. ان کے پیچھے بلا ضرورت اقتدا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اب تیرے فتاوی فریدیہ والے لکھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, یعنی نماز کو لوٹانا واجب ہے. مردود شیطان پڑھ کرنے لگا, اب کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے. تو ایک فتویٰ ایسا نہیں دکھا گا کہ ہمارے کسی بھی عالم کے خلاف تیرے دیوبندیوں نے کوئی فتویٰ دیا ہو. تیرے دیوبندیوں نے ہمارے اکابروں کو مسلمان مانا ہے. میرے آقا نعمت پیر طریقت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے تھانوی نے مسلمان بھی مانا ہے اور عاشق رسول بھی مانا ہے. اور یہاں تک کہا ہے کہ مجھے اگر احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مل جاتا تو میں پڑھ لیتا. تیرے کئی مولویوں نے میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی کو مسلمان مانا ہے. تو جھوٹ بولتا رہے, لیکن تو ایک فتویٰ نہیں دکھا گا. اسی پہ بات کرے گا, اسی پہ بات کرے گا, تو فتویٰ دکھا دے گا کوئی. تیرے ہر فتوے میں ہمارے اعلی حضرت فاضل بریلوی کو مسلمان مانا گیا ہے. اب دیکھیے بڑبڑ کرنے لگا سامعین حضرات, اب یہ نہیں سنے گا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید, اس میں اس کے تذکرۃ الرشید نے دیکھو, اب سنے گا نہیں. یہ دیکھو, اب میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے المسلک المنصور. سننے آ رہے اوے بھابی بھاگ گیا کیا, بھابی بھاگ گیا. دیکھیے سامعین حضرات, یہ تھا تسلیم وہابی جو گروپ میں بھی ذلیل ہوتا ہے, اور تیسری مرتبہ آج یہ مجھ سے ذلیل ہو چکا ہے. جو گروپ میں کہہ رہا تھا وہابی کیوں کہتے ہو, وہابی کیوں کہتے ہو. اب آپ نے سن لیا, میں نے اس سے پہلے اقرار کرا لیا. اب جب میں حوالہ پڑھنے لگا تو 2 ہی حوالے میں نے پڑھے ہیں اور اس نے بڑبڑ شروع کر دی. یہ ان خبیثوں کی عادت ہے. ان کے وہ قصہ ہے ان کا کہ دو منہ والے سے سانپ ہوتا نہیں, وہ طریقہ ہے ان کا. یہ مسلمانوں کے ایمان کو ایسے لوٹتے ہیں. یعنی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں, اور دوسری طرف ان کی جو کتاب عقیدے کی کتاب ہے المحنت علی المفند, اس میں وہابی کو لکھا گیا ہے ابن عبدالوہاب نجدی کو کہ یہ باغی اسلام تھا اور واجب القتل تھا. اور دوسری ایک کتاب اور دکھاتا ہوں میں آپ کو, یہ میرے پاس کتاب ہے المسلک المنصور. اس میں لکھا ہے کہ اب ذرا مزید وضاحت کے لیے المحنت کا مسئلہ نمبر 12 پر مراقبہ فرمائیں. المحنت یہ خود لکھ رہا ہے اس میں کہ مسئلہ نمبر 12 کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور اس کے گروہ, دیکھیے سامنے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے انہی کے گھر سے. عصر حاضر کے علماء حرمین کا حکم خوارج والا ہے. یعنی یہ خود فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان کا جو حکم ہے خوارج والا ہے, اور خوارج سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی جماعت سے خروج کیا اور حضرت علی و دیگر صحابہ کو کافر قرار دیا تھا, اور حدیث میں اس گروہ کے بارے میں سخت وعید ہیں.
یہ خود ان کا مولوی اقرار کر رہا ہے کہ المحند المفند میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے 12واں سوال جو ہے وہ انہیں ابن عبدالوہاب نجدی کو خوارج مانا گیا ہے. خوارج کون لوگ ہیں؟ جو حضرت علی سے انہوں نے خروج کیا، جنہیں حضرت علی نے قتل کیا تھا. تو یہ مردود شیطان دیوبندی خود اپنے دو منہ والے سانپ ہیں کہ کبھی تو یہ اپنے آپ کو اسے ابن عبدالوہاب نجدی کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو مسلمان ماننا ہے. اور ان کا وہ جو المحند المفند لکھنے والا تھا جو خلیل احمد بھیٹوی سہارنپوری، وہ 12ویں سوال میں کیا گڑھا ہے اس نے؟ جب اس سے سوال کیا گیا ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں تو اس نے کہا کہ یہ تو خارج اسلام ہے، باغی اسلام ہے اور واجب القتل ہے. یہ مردود و شیطانوں کا ان کا ایمان ہے. ابھی اس نے تسلیم، وہابی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم وہابی ہیں. اب دیکھیے میرے پاس ایک کتاب اور ہے، انہی کے گھر کے حوالے دوں گا سب میں، یہ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شاہد الساقی. اس میں ان کے حسین احمد ٹانڈوی سے جب معلوم کیا گیا تو اس کا بھی یہ جواب ہے، سنو. یہ بھی کہتا ہے صاحب محمد بن عبدالوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور جو چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا. ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا. ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا. ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب اور رحمت شمار کرتا رہا. اہل حرمین کو خصوصاً اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں. سلف صالحین اور اجماع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کیے الفاظ استعمال کیے. بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے. الحاصل وہ ایک ظالم و باغی اسلام اور واجب القتل تھا. اب تسلیم وہابی، ڈاکو، ایمان کے لٹیرو، ڈاکو چوٹو، مسلمانوں کو جو تم دھوکہ دے رہے ہو، تم یہودی ہو، یہودی پکے، تم اسرائیلی ہو، اسرائیلی پکے. مسلمانوں کو ایسے دھوکے دیتے ہو تم، دو منہ والے سانپ ہو کہ ایک طرف تو اسے تم مسلمان مان رہے ہو اور دوسرے تمہارے عالم لکھ رہے ہیں یا اکابر جو تمہارے کہلا جاتے ہیں وہ اسے لکھنا ہے کہ واجب القتل اور باغی اسلام تھا. وہ کچھ شرم غیرت کرو. مسلمانوں ان دیوبندی وہابیوں سے اپنے ایمان کی حفاظت فرماؤ. یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ یہودی ہیں، قادیانی ہیں، یہودی ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں، باغی اسلام ہیں یہ، اور ایمان کے ڈاکو ہیں. اس لیے ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، ان سے بچو. ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے دور کا بھی. دیکھیے 2 کتابیں میں نے پڑھ دی، اب اور میں پڑھ کے سناتا ہوں انہیں کے گھر کے حوالے. دیکھیے یہ میرے پاس کتاب ہے تجلیات صفدر. اس میں مولانا منصور علی خان نے الفتح المبین علماء اور مفتیان کرام کے سامنے پیش کی. وقت کے 104 مفتی صاحبان نے اس کتاب کی توثیق و تصدیق فرمائی. علماء احناف نے دونوں کتابیں الظفر المبین اور اس کا جواب الفتح المبین علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کر دی. علماء حرمین شریفین نے احناف کی کتاب الفتح المبین کی تائید تصدیق فرمائی اور الظفر المبین کے بارے میں لکھا کہ اس کا مؤلف ضال مضل فسادی کاذب اور شیطان ہے اور تعزیر بالقتل کا مستحق ہے. یہ خود لکھ دیا ان کا سرفراز صفدر. کون سی کتاب میں؟ نہیں، صفدر اکاڑوی ہے ان کا، یہ تجلیات صفدر، محمد امین صفدر اکاڑوی. یہ ان کے بڑے بڑے علماء اکرام جو ہیں اسے باغی اسلام اور واجب القتل کہہ رہے ہیں اور یہ مردود شیطان کہتے ہیں. تو ان کے تھانوی نے خود کہا ہے کہ میں اگر میرے پاس 10,000 روپے ہوں تو سب کی تنخواہ کر دوں، لوگ خود بخود وہابی ہو جائیں گے. اور کانپور کی جامع مسجد میں جب وہ امامت کر رہا تھا تو کچھ عورتیں جلیبی لائیں تھیں، وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو، پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. تو اس نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ یہاں سب وہابی رہتے ہیں، ہم وہابی ہیں. اور ان کا وہ لدھیانوی بھی کہہ رہا کہ ہم تو سخت پکے والے وہابی ہیں. تو لوگوں لہذا ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، ان لوگوں سے بچو. ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں، صرف یہ اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں پکے. مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں، وہ قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کے جسموں کو اور یہ قتل کرتے ہیں مسلمانوں کے ایمانوں کو. ایمان لوٹتے ہیں یہ مسلمانوں کو. خود تو جہنم میں جا ہی رہے ہیں، لیکن تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے. ان سے بچو، خدا را ان سے بچو.